بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، I hope you are doing good and taking care of yourself too. Today's date is 14 September 2020 and the day is Monday. اصل اس طلباء کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنے سبق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جراثیم کا پھیلاؤ۔ جراثیم اور بیماریاں پھیلانے والے ڈفرینٹ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے جراثیم پھیلتے ہیں، وہ وجوہات کون سی ہیں؟ ہوا، پانی، غذا اور دیگر ایسی مزید ہیں جس سے جراثیم پھیلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہوا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہوا میں بہت سے جراثیم سپورس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں سانس لینے کے دوران منہ کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں۔ ہوا جراثیم کے پھیلاؤ کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ ہوا میں موجود گرد جو ہوتی ہے، جس کو ہم دھول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جراثیم کے بے شمار پورس موجود ہوتے ہیں اس میں۔ تپیدک مینس کے جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں کہ جراثیم عمومی ہوائی کے ذریعے پھیلتے ہیں، لہٰذا اچھی صحت کے لیے آزاد اور تازہ ہوا اور صاف ہوا ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے پانی۔ پانی بھی جراثیم کے پھیلاؤ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ پانی میں جراثیم کی سب سے زیادہ افزائش ہوتی ہے۔ ہیضے اور ڈفرینٹ بیماریاں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پانی کے ذریعے ہی سے پھیلتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پینے والا پانی کو پہلے ابال لیا جائے، پھر اس کے بعد یوز کیا جائے اس کو۔ ان دیہاتوں میں جہاں نلکے لگے ہوتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی جگہ جگہ پر نلکے لگے ہوتے ہیں، تو اس کے جو انتظامات ہوتے ہیں، پینے کے پانی کو صاف ابال کر پینا چاہیے۔ وہ والا پانی جو ہوتا ہے وہ گندگی سے گندا ہوتا ہے، تو جو پانی ہم پئیں گے تو بیماری پھیلے گی۔ اس لیے پانی کو پہلے ابال لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے غذا۔ گلے سڑے پھل اور سبزیاں خراب اور آلودہ جراثیم آسانی سے پھیلتے ہیں اس میں، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ صاف ستھرا اور تازہ غذا کھانی چاہیے، کیونکہ خراب شدہ غذا جو ہے زہریلی ہو چکی ہوتی ہے اور خوراک کی نالی اور آنتیں جو ہوتی ہیں ہماری انگنت خرابیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ انگنت مینس کہ بہت زیادہ خرابیوں کا باعث بن سکتی ہیں اور بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے فضلہ۔ بہت سی بیماریاں جو ہوتی ہیں مریضوں کے فضلے کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اگر فضلے کو محفوظ طریقے سے ضائع نہ کیا جائے تو خشک ہونے کے باعث کہ اس کو خشک ہونے دیں۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گرد و غبار کے ساتھ شامل ہو کر ڈفرینٹ بیماریاں پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا میں جب وہ مکس ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان جب ہوا سانس لے گا تو اس ہوا میں وہ گرد بھی ہوگی، تو اس سے انسان ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جانور۔ پالتو جانور اور مویشی کی جراثیم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہت سے جراثیم ان کے جسموں سے چمٹ کر آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ چمٹ مینس کہ اس سے جڑ کر آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی جانور کو ہاتھ لگائیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو دیں۔ اگر آپ ہاتھ کو دھوئیں گے نہیں اور آپ کچھ بھی کھا لیں گے تو اس سے آپ کے منہ میں جراثیم چلے جائیں گے اور آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس زخم اور کٹاؤ۔ کٹنے کی جگہ اور زخم کو کبھی بھی ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جراثیم کے جسم میں داخلے کے لیے کھلے دروازوں کا کام کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی زخم ہو اس کو آپ کسی کپڑے سے یا کسی ٹیشو پیپر سے یا کسی روئی سے آپ اس کو کور کر دیں، تاکہ کوئی بھی جراثیم یا کوئی بھی ہوا اس میں نہ جا سکے۔ اس سے آپ ڈفرینٹ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس انتقال خون مینس کہ خون کا چڑھ جانا۔ ایڈز اور ہیپاٹائٹس کے جراثیم خون کے ذریعے ایک مریض سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا خون اشد ضرورت کی صورت میں اور کسی مستند لیبارٹری سے ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی غیر موجودگی کی تشخیص کے بعد لگانا چاہیے۔ اس کی تصدیق پہلے کرنی چاہیے کہ خون آیا کہ صاف ہے، اس کے بعد اس کو جو بھی اس کا جس کام میں آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں پھر وہ خون لینا چاہیے۔ سو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آپ کا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی بھی کویشچن سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ایٹ لیسٹ 1 ٹائم اس کا ایچ اے بھی کرنا ہے، زبانی لکھنا ہے اس کو ایچ اے رجسٹر پر۔
اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو. اللہ حافظ.